امام غزالی لکھتے ہیں ایک عورت تھی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی اے موسیٰ میرے لیے دعا کر دے، اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو نے گناہ کیا کیا؟ اس نے کہا گناہ بہت بڑا ہوا، اس کو چھوڑ دیں لیکن آپ دعا کر دیں۔ کہا پہلے بتا تو گناہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے زنا کروایا، منہ کالا کیا، اور زنا کی وجہ سے پھر مجھے بچہ پیدا ہوا تو میں نے بچے کو قتل بھی کیا۔ ایک تو زنا کیا اور زنا کے بعد بچے کو قتل بھی کیا۔ موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ کا خوف طاری ہوا کہ تو جلدی یہاں سے نکل، تیری وجہ سے عذاب نہ جائے۔ وہ عورت چلی گئی، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اللہ کا سلام پیش کیا، کہا اے موسیٰ آپ نے اس عورت کو کیوں نکال دیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جبریل اس نے کتنا بڑا جرم کیا، کتنا بڑا پاپ کیا، اس سے بڑا پاپی کوئی ہو سکتا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں اے اللہ کے کلیم، اس سے بڑے پاپی بھی ہے جن کو اللہ اس سے بڑا عذاب دے گا۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے، وہی زانیہ اور قاتلہ عورت سے بھی بدترین ہے، اور اس کو جو عذاب دیا جاتا اس سے بڑھ کے عذاب ان کو دیا جائے گا جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑیں گے۔ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، قتل اور زنا سے بڑھ کر ان کو عذاب ملے گا۔ تو جو پانچوں وقت نماز نہیں پڑھتے، فجر میں مسجد نہیں جاتے، ظہر میں نہیں جاتے، گھوم رہے ہیں اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، میرے بھائیوں مرنا ہے، ایمان پہ مرنا چاہتے ہو، ایمان سلامت لے جانا چاہتے ہو، نماز کی پابندی کرو، نمازیں پڑھو، گناہ چھوڑو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو جوان، ایک حدیث ہے جمع الجوامع کی روایت ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی جوان صبح صبح کی نماز پڑھتا ہے، اللہ اس جوان کو بوڑھوں پر ایسی فضیلت عطا کرتا ہے جیسے عوام کو اللہ نے رسولوں کو، اللہ نے عوام پر رسولوں کو جیسی فضیلت عطا فرمائی ہے، مرسلین کو عوام پر جیسی فضیلت عطا فرمائی ہے، صبح کی نماز پڑھنے والے جوانوں کو اللہ بوڑھوں پر ایسی ہی فضیلت عطا فرماتا ہے۔ رسولوں جیسی فضیلت جوانوں کو ملتی ہے صبح کی نماز کی برکت سے، یہ ہے جوانی کی عبادت۔ لیکن افسوس میرے بھائی، آپ یہ مت سوچنا کہ امین القادری آپ سے یہ کہہ رہا ہے انجوائے نہ کریں، کھائیں نہیں، پیے نہیں، پکنک نہ کریں، ایسی بات نہیں، سب انجوائے کرو، بھرپور انجوائے کرو، حرام کام مت کرو۔ بس باغ گھومنے جاؤ، حرام کام مت کرو، نعتیں سنو، گانے مت سنو، درود شریف پڑھو، غیبت مت کرو، چگلی مت کرو، کسی عورت پر پاپ کی نظر مت ڈالو، کیونکہ اللہ کے رسول کا دیدار انہی آنکھوں سے کرنا ہے قبر میں۔ جو آنکھیں حضور کو دیکھنے والی ہے وہ آنکھوں سے کسی عورت پر پاپ کی نظر کیسے ڈال سکتے ہو؟ آپ کو حیرت ہوگی یہ جب میں سنتا ہوں کہ مسلم جوان لڑکے پکچر دیکھتے ہیں زنا والی، تو مجھے یاد آتا ہے حضرت سلمان فارسی کہا کرتے تھے کسی کی ران پہ نظر ڈالنا مجھے مشکل لگتا ہے، 70 مرتبہ مرنا مجھے آسان لگتا ہے، لیکن کسی کی ران کو ایک مرتبہ دیکھنا مجھے مشکل لگتا ہے، کیونکہ 70 مرتبہ مرنے میں وہ تکلیف نہیں ہے جتنا کسی کی ران کو ایک مرتبہ دیکھنے سے عذاب ہوگا۔ جب ران دیکھنے پہ یہ عذاب ہے تو سوچو جو زنا دیکھتے ہیں ان پر کیا عذاب ہوگا، ان کے ایمان کا کیا بنے گا، ان کی قبر کا کیا بنے گا، ان کی حشر کا۔ توبہ کرو، بدلو۔ جوانی گناہ کے لیے نہیں ہے، جوانی پاپ کے لیے نہیں ہے، جوانی عیاشی کے لیے نہیں ہے، جوانی جرائم کے لیے نہیں ہے، جوانی اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ توبہ کر لو، اور یاد رکھنا کتنے بھی بڑے پاپی ہو، کتنے بھی بڑے مجرم ہو، اگر تم توبہ کرو گے، کتنے بھی بڑے پاپی ہو، کتنے بھی بڑے، توبہ کرو گے تو گناہ سے ایسے پاک کر دیے جاؤ گے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ کل سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرو، کل سے نہیں بلکہ ابھی سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرو۔ یہ طے کرو کہ کچھ بھی ہو جائے، خوشی ہو یا غمی ہو، موت ہو یا شادی ہو، برات ہو یا میت ہو، میں نے نماز نہیں چھوڑنا۔ سنی سے العقیدہ امام کی ابتدا میں مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح جتنے گناہ ہیں مجھے ان گناہوں سے بچنا ہے۔ پھر دیکھنا زندگی کا کیسے لطف آتا ہے۔ آج آپ لوگ کہتے ہو مولانا سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے کیونکہ گناہ کرتے ہو، اور گناہ سے سکون ختم ہوتا ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ اس لیے آئیے اللہ کو منائیے، اللہ کو راضی کیجئے۔ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آدھا گزر رہا ہے، اس کے بعد شعبان کا مہینہ ہوگا، اس کے بعد رمضان المبارک کا برکت والا، رحمت والا اور موسم بہار والا، نیکیوں والا مہینہ آئے گا۔ روزوں کا اہتمام کیجئے، جوانی کو حرام کام سے بچ کے گزاریے، آپ کا بڑھاپا بادشاہوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا انشاءاللہ۔